تو پہلی خامی جو قرآن مجید نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کمزور ہے۔ دوسری خامی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ فرمایا کہ انسان کے اندر دوسری خامی یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً ہماری طرف رجوع کرتا ہے، فوراً ہمیں بلاتا ہے، ہمیں پکارتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو گویا کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں بلایا ہی نہ ہو، جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ ہو۔ یعنی انسان خود غرض ہے، مفاد پرست ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی چنگاری ہر انسان کے دل کے کسی کونے خدرے میں پڑی ہوتی ہے، چاہے وہ انسان مسلمان نہ بھی ہو۔ جب بھی تکلیف آتی ہے وہ اللہ کو نہ ماننے والا بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مشرکین مکہ اس طرح کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، لیکن جب ان کی کشتی پھنس جاتی تھی، جب ان کو تکلیف آتی تھی، جب ان کو مصیبت آتی تھی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع۔ تبھی تو قرآن نے کہا ہے جب پریشانی آتی تو ہماری طرف دیکھتے ہیں، جب ہم پریشانی دور کر دیتے ہیں تو جناب ان کے ریئیکشن ایسے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے ہمیں کبھی بلایا ہی نہ ہو، انہوں نے ہم سے کبھی دعا کی ہی نہ ہو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان خود غرض ہے، انسان مفاد پرست ہے، انسان احسان فراموش ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے اندر جو تکالیف ہمیں آتی ہیں نا، تکلیفیں، ان تکالیف کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ دنیا کے اندر اگر تکالیف نہ ہوتی، ہمیشہ فراوانی ہوتی، ہمیشہ آسانی ہوتی، ہمیشہ وسائل کی جناب فراوانی ہوتی، ہمیشہ جناب خوشی ہوتی، تو اللہ کو کوئی یاد نہ کرتا۔ یہ تکلیفیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت ہے کہ ہم کم از کم اللہ کو تو یاد کرتے ہیں۔ اور ان چیزوں کا مشاہدہ آپ نے بھی کیا ہوگا۔ دیکھو نا، پیپر آتے ہیں تو جناب اسٹوڈنٹس نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، اکثر ہم سے کہتے ہیں کہ جی حضرت دعا فرمائیں میرے پیپر ہیں، اور پیپروں کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ تو اللہ کی ذات ہے نا، چاہے ہم اس کو پکاریں چاہے اس کو نہ پکاریں، اس کا رزق پہنچتا ہی رہتا ہے، اس کی ہوائیں پہنچتی رہتی ہیں، اس کا پانی پہنچتا رہتا ہے، اس کی جناب مسائل پہنچتے رہتے ہیں، اس کے احسانات برستے رہتے ہیں، اس کی نعمتیں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہتا کہ جب تم مجھے یاد کرو گے تو تمہیں دوں گا، جب یاد نہیں کرو گے تو نہیں دوں گا۔ ایسا رویہ اللہ نے ہمارے ساتھ نہیں رکھا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تو یہ انسان کی دوسری خامی ہے کہ جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جب انسان کی تکلیف ختم ہوتی تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور تکلیفوں کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے میرے خیال میں، اور اللہ کی ایک حکمت ہے کہ یہ میرا بندہ بڑی دیر ہو گئی، یہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا، چلو کوئی نہ کوئی تو بہانہ ہو جائے، یہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ ورنہ یہ جنت تو نہیں ہے، ساری تکلیفیں دنیا میں آتی ہیں، جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور تکلیف کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ یہ بات ذہن میں رکھو، دنیا کے اندر دو چیزیں ہیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھو، دنیا متضاد چیزوں کا نام ہے، دنیا متضاد چیزوں کا نام ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہے، تبھی تو اس کی پہچان ہوتی ہے۔ دن کا متضاد رات ہے، گرمی کا متضاد سردی ہے، اور اس طریقے سے روشنی کا متضاد رات ہے۔ دنیا متضاد چیزوں کا نام ہے۔ اس طریقے سے غمی اور خوشی دونوں ایک دوسرے کی متضاد چیزیں ہیں۔ جہاں غمی ہوتی ہے وہاں خوشی نہیں ہوتی، جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں غمی نہیں ہوتی۔ اب غمی اور خوشی کا تقاضا کیا ہے؟ غمی اور خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ جب خوشی مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، ہاں، اور جب غمی آ جائے تو پھر صبر کریں، یعنی اپنے حد کے اندر رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خوشی مل جائے تو جناب ہلڑ بازی شروع کر دیا، اور غمی مل جائے تو پھر جناب اللہ تعالیٰ سے گیلا کرنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے بھائی۔ جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے انعامات اور اکرامات سے نوازا ہے، جس اللہ نے تمام تر نعمتیں ہمیں دی ہیں بھائی، اس اللہ کی انسان کے ساتھ محبت ہے، اور اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو خوشی بھی دی جائے، غمی بھی دی جائے۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں ہوں گی نا تو زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ یہ زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہے، اس لیے ٹینشن، میں اکثر کہتا ہوں ٹینشن نہ لیا کرو، ہر وقت گزر جائے گا۔ خوشی کے لمحات ہیں وہ بھی گزر جائیں گے، غمی کے لمحات ہیں وہ بھی گزر جائیں گے۔ اگر آپ ٹینشن لو گے، اللہ تعالیٰ سے گلہ کرو گے تو یہ ایمان سے خارج ہونے والی باتیں ہیں۔ اگر آپ شکر کرو گے، صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوگی، میرے بندے کو میں نے نعمت دی، اس نے میرا شکر ادا کیا۔
میرے بندے کو میں نے تکلیف دی، اس نے میری دی ہوئی تکلیف پر صبر کیا، اور جو شکر کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، جو ناشکری کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کا نکاح ہوا، اور جو اس کے نکاح میں خاتون آئی وہ انتہائی خوبصورت، انتہائی خوبصورت، اور وہ آدمی جو تھا وہ پرلے درجے کا بدصورت۔ دیکھو زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ بیوی انتہائی خوبصورت اور مرد انتہائی بدصورت۔ مرد کی قسمت دیکھو۔ ایک دن جناب مرد نے بیوی سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ بھی جنتی ہیں میں بھی جنتی ہوں۔ بیوی نے کہا وہ کیسے؟ آپ کو کیسے کنفرم ہو گیا کہ آپ بھی جنتی ہیں میں بھی جنتی ہوں؟ مرد نے کہا دیکھو میں بدصورت ہوں تم خوبصورت ہو، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر کرتا ہوں، تم مجھے دیکھتی ہو تو صبر کرتی ہو، تم صبر کر کے جنتی، میں شکر کر کے جنتی۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا جی آپ اپنے پلے باندھے، نعمت ہے تو شکر کریں، نعمت نہیں ہے تو صبر کریں۔ حضرت ذوالنون مصری ایک بزرگ گزرے ہیں اللہ کے ولی، ایک بستی سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک جگہ پر لوگ ڈھول بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں جناب۔ پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ جی ایک خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا آگے گئے، دیکھا کہ ایک گھر کے اندر لوگ جناب رو رہے ہیں، دنگا فساد ہو رہا ہے، چھلانگے مار رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ سے گیلا کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ بھی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی فوتگی ہوگی، غمی ہو گئی۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ میں ایسے شہر میں رہنا پسند نہیں کرتا جہاں خوشی میں بھی اللہ کی نافرمانی ہے اور غمی میں بھی اللہ کی نافرمانی۔ فرمایا کہ وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ غمی اور خوشی جو ہے نا جی یہ ہر انسان کے ساتھ آتی ہے، لہٰذا اس پر جو ہے نا جی صبر اور استقامت اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دوسری خامی جو قرآن نے انسان کی بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کو جب تکلیف آتی ہے تو پکارتا ہمیں ہے، لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو مفاد پرست ہو جاتا ہے، خود غرض ہو جاتا ہے، احسان فراموش ہو جاتا ہے۔ تیسری خامی جو قرآن نے انسان کی بیان کی ہے، نیند آ رہی، عبداللہ اس کو لے جاؤ یار، اس کو نیند آ رہی، جاؤ وہ جوتی ادھر پڑی ہوئی۔ تیسری خامی جو قرآن نے انسان کی بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، فرمایا کہ انسان لڑاکو ہے۔ کیا ہے؟ لڑاکو ہے، لڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتا ہے، صبر نہیں کرتا۔ یہ لڑائی جو ہے نا جی، لڑائی یہ جانوروں کے ساتھ اچھی لگتی، انسانوں کے ساتھ اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ قرآن نے خامی بیان کی ہے کہ انسان لڑائی کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اس خامی کو بھی دور کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، لڑائی سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں بھائی دنیا کے اندر ہم ایک جگہ پر رہتے ہیں، کوئی بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے بھائی، تو اس اونچ نیچ کا تقاضا یہ تو نہیں کہ ہم لڑائی کرنا شروع کر دیں۔ ایک ٹوکری کے اندر برتن پڑے ہو نا جی، پلیٹیں ہوں، چمچ ہو، کپ پڑے ہوں، بیچ میں ڈوئی بھی پڑی ہو، بھی گھر والوں کو ڈوئی کی ضرورت ہو تو وہ ڈوئی کھینچ کر نکالتے ہیں تو برتن کھڑکتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ کھڑکنے کی آواز آتی ہے کہ نہیں؟ تو اب اس کھڑکنے کا مطلب یہ تو نہیں نا کوئی برتن توڑ دے کہ بھی کھڑکتے کیوں ہوں؟ بھائی انسان جب معاشرے کے اندر رہتے ہیں، کسی کی کوئی بات بری لگ جاتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ناچاقی ہو جاتی ہے، تو اس کا لازم